الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن الغرام. گفتگو کلام تھا ان اوقات خمسہ کا جن میں ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. رب سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ایک عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا 5 وقت کی نماز. رب سے باتیں کرنے کا، رب سے کلام کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. بندہ جب رب سے ملاقات کرنا چاہے یا اس کے دل میں رب سے ملاقات کی امنگ پیدا ہو تو نماز کی طرف لپکے، اور جب اللہ تعالیٰ مولا کریم سے سرگوشی، مناجات، کلام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے. تو گزشتہ اتوار کو بھی انہی آیتوں سے متعلق جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم یہ تلقین فرمائی کہ مشرکین، منکرین کی بکواس اور جو آپ کو ایذا پہنچا رہے اس کی طرف توجہ نہ دے کر آپ کو رب کی تسبیح اور حمد میں لگ جائیے اور نماز پڑھیے، قیام کیجیے. یہ 5 وقت کی نماز کا بیان فرماتے ہوئے رب نے فرمایا لعلک ترضی. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پسندیدہ چیز تھی، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اور ایک قرات، ہماری قرات تو لعلک ترضی ہے، لیکن یہاں پر ایک قرات لعلک ترضی بھی ہے، ترضی، جس کا مطلب یہ ہے، ترضی کا مطلب تم راضی ہو جاؤ، اور ترضی کا مطلب ہے تاکہ تمہیں راضی کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ ان اوقات خمسہ، ان 5 وقتوں میں سورہ ہود کی تفسیر گزر چکی، اس میں بھی ان اوقات کا تذکرہ ہے، اور ابھی ایک آدھ صورت اور آئے گی اس میں بھی تذکرہ ہے ان اوقات کا. تو یعنی اس امید سے نماز ادا کیجیے تاکہ آپ کو قیامت میں راضی کیا جائے، آپ کے قلب اطہر کو خوش کیا جائے. اور ایک مفسر فرماتے ہیں خوشنودی در اسہ اقبال بکرامت معشد کے خدائے تعالی اورا عطا دہت وہاں شفاعت امت است. فارسی کی تفسیر کہتے ہیں لعلک ترضی سے اللہ تعالی قیامت میں اپنے حبیب کو ایک کرامت، ایک عزت عطا کرے گا. وہ عزت، وہ مکرمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں امتیوں کی شفاعت کا حق آپ کو دے گا.
اور اسی نقطے کو 30ویں پارے کی جو مشہور صورت ہے سورہ والضحیٰ اس میں بھی ذکر کیا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں بھی ترضا ہے وہاں بھی ترضا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ایک بزرگ اور فارسی کے شعر ہیں دو، کہتے ہیں امت ہما جسمن و تو جانے ہما. اے نبی میرے آقا، آپ کی پوری امت ایک جسم ہے اور آپ اس پورے جسم کی جان ہے. پوری امت کی مصطفیٰ جان رحمت جان ہے. ایشا ہما آ تو و تو آ ہما. یہ سب ایشا ہما آ تو و تو آ ہما. امت آپ ہیں اور آپ امت ہیں. خوشنودیے تو جست خدا در محشر، خوشنودیے نہ مگر بغفران ہما. دنیا قیامت میں خدا کی رضا تلاشے گی، لیکن خدا پیارے حبیب تمہاری رضا محشر میں تلاشے گی، اور تم خوش نہیں ہوگے مگر غفران ہما، پوری امت کو بخشوانے کے بعد ہی. اللہ کا ترضا. اب یہاں پر ہم آگے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر بتائیں. ہم اسلام کا جو بہت مضبوط ایک عقیدہ ہے، آج کی سائنس یا جو فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین چلتی ہے، لیکن قرآن کریم میں تقریباً 24 آیات مبارکہ ہیں. قرآن کریم میں 24 اس آیت میں بھی ہے ذکر، اسی سے ملتی جلتی 24 آیات مبارکہ ہیں، اور تقریباً 12 نبی کی حدیثیں ہیں. ان نصوص سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں سکون ہے، زمین ساکت ہے، جامد ہے، اور چاند سورج یہ چل رہے ہیں. طلوع جیسے چاند سورج، یہاں آیا طلوع کا لفظ ہے، غروب، طلوع غروب، ڈھلنا ڈوبنا، چلنا اترنا چڑھنا. اترچے چاند چڑھتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. تو چاند کے لیے سوچ کہ اترتا چاند، ڈھلتا چاند، چلتا سورج، اترتا سورج. تو چلنا اترنا ڈھلنا ڈوبنا نکلنا، ظاہر بات ہے یہ سب اردو میں آدمی آسانی سمجھ سکتا ہے. جیسے آیا قبل طلوع الشمس قبل غروبها، تو غروب طلوع کا مطلب ہی ہوتا ہے چلنا ڈھلنا چڑھنا اترنا، صراحتاً یہ ذکر ہے. اور قرآن میں زمین کے ساکت جامد، نہ چلنے نہ ڈھلنے کا ذکر ہے. تو جہاں طلوع ہے، جہاں غروب ہے، جہاں چڑھنا ہے، جہاں ڈھلنا ہے، وہی چلنا بھی ہے، سرکنا بھی ہے. زمین کے طلوع غروب کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اشارتاً ذکر ہے، نہ دلالتاً، نہ عبارتاً، نہ اقتداءً. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کے ذکر کے. دلالت النص کہلاتی، اشارت النص کہلاتی، عبارت النص کہلاتی، اقتضاء النص. اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. اچھا سائنسدانوں کا خود ایک قاعدہ بھی ٹوٹ جائے گا، خود ان کا بھی. اگر زمین کو وہ چلتا ہوا مان لیں، سائنسدان بھی مانتے ہیں سبع سیارہ، سبع سیارہ، سبع سیارہ، زحل، مشتری، مریخ، چاند سورج، یہ 7 ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں ان 7 میں چاند سورج چلتا ہے. جب چاند سورج اور زمین بھی چلتی ہے، خود ان کے آپس میں ٹکراؤ ہے. اس لیے ایمان والوں کو یہی عقیدہ، یہی قرآن کا عقیدہ ہے کہ زمین ساکت ہے، جامد ہے، چاند سورج چل رہے ہیں، یہی ڈوبتے ہیں، یہی نکلتے ہیں،
یہی ڈھلتے ہیں، یہی چلتے ہیں، یہی سرکتے ہیں، جو چاہے کہہ لیں. چلنا، ڈھلنا، اترنا، چڑھنا، یہ سب حرکت میں ہونے کی علامت ہے. جو چیز جامد ہو، ساکت ہو، نہ یہ کہا جائے سرکنا کہا جائے گا، نہ ڈھلنا کہا جائے گا، نہ چلنا کہا جائے گا، اترنا کہا جائے گا. خیر، یہاں پر اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو تسبیح کے ذریعے سے استنصار کا حکم دیا. استنصار کا مطلب مدد طلب کرنا. فاصبر علی ما یقولون، اور اس کے بعد ہے فسبح، جو وہ برائیاں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہ دے کے فسبح، ذکر و تسبیح سے مسبح، اللہ تعالی مسبح جس کی تسبیح کی جائے، جس کا نام جپا جائے، جس کی پاکی بولی جائے، وہ ہے اللہ تعالی. تو مسبح یعنی اللہ تعالی سے آپ اللہ تعالی کی پاکی بول کر مدد حاصل کرو. جو مکذبین آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور میں کہا ان الصلاۃ اعظم تریاق لازالۃ العلم. جب لوگ برائی کریں یا خدا، اب تو فاقہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ کہاں پہلے زمانے میں فاقے ہو جاتے لوگوں کو. خدا نخواستہ کسی کو فاقے کی نوبت آ جائے، یا لوگ بہت زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہوں، برائیاں کر رہے ہوں، تو علماء نے فرمایا تریاق اعظم ہے نماز قائم کرنا. ان صورتوں میں مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. حدیث میں بھی آیا ہے، سرکار نے اپنے اہل بیت اور صحابہ سے فرمایا بھی ہے. حضور کا عالم یہ تھا اذا حدبہ امر، جب اللہ پاک کے پیارے حبیب کے سامنے کوئی اہم صورت یا کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف کھڑ جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو آخری وصیت کی تھی اہل بیت، صحابہ، پوری امت کو، وصال سے پہلے جو آخری وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز کا دھیان رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں خادم، نوکر، ان کا دھیان رکھنا. اور دو وصیتیں ہیں. آدمی دنیا سے رخصتی کے وقت اپنی اولاد کو مال کی، جائیداد کی وصیت کرتا ہے. اولاد سے کہتا ہے آپس میں مل کے رہنا، یہ کرنا، وہ کرنا، طرح طرح کی نصیحتیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو امت اور نماز سے کے علاوہ کسی سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بخاری میں حدیث ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. یہ آیت ان پانچوں نمازوں کے قیام کی شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، الصلاۃ، دیکھیے لفظ یہ وصیت کا الصلاۃ، اس میں بہت سے معنی ہے. ایک یہ کہ نماز چھوڑنا نہیں، دوسرے الصلاۃ، نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا. الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا، فارمیلٹی مت کرنا، دکھاوا مت کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں کا دھیان رکھنا، خادموں کا دھیان رکھنا، غلاموں کا دھیان رکھنا، کنیزوں کا دھیان رکھنا. وہ زمانہ غلام و کنیز کا بھی، لوگ غلام و کنیز ایک انسانی طبقے کو پورا جانور سمجھتے تھے. مراد اس سے کمزوروں کا دھیان رکھنا، کمزوروں کا دھیان رکھنا. مما ملکت ایمانکم سے مراد ہے کمزوروں کا دھیان رکھنا. الصلاۃ اور کمزور، الصلاۃ اور کمزور. بہت حدیثیں ہیں
بخاری میں حدیث ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اب. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ادا کی جا چکی تھی. فرماتے ہم لوگ نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. 14ویں رات کا چاند پورے شواب پر تھا. فرال قمرہ لیلۃ البدر، تو حضور نے اسی وقت 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا. فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر. ان قریب الصلاۃ، قیامت میں ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس وقت چاند دیکھ رہے ہو. دنیا میں کہاں دیدار، دنیا میں کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ صلاۃ کا صلہ ملے گا مومن کو. کل ایک مشکات کی حدیث پڑھا رہا تھا تو اس میں مومن جب قبر میں اذا اقبر المیت، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. تو اسے وہ 3 سوال کرتے ہیں، ما دینک من ربک وما تقول فی ھذا الرجل. تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں. جاء من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لائے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. تو فرشتے کہیں گے تم نے خدا کو دیکھا جو تم کہہ رہے خدا کی طرف سے کتاب لائے؟ فرشتے اسے سوال کریں گے کہ وہ خدا کے رسول ہیں، خدا کی طرف سے شریعت لائے، کتاب لائے. تو وہ فرشتے کہیں گے تم نے ارأیت اللہ، تم نے خدا کو دیکھا کیا؟ تو وہ مومن کہے گا قبر میں خدا کو نہیں دیکھا ہے لیکن خدا کی کتاب پڑھی ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ خدا کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. خدا کی کتاب پڑھی ہے. خدا کی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی کتاب پڑھی ہے. خدا کی کتاب میں محمد خدا کی پیغمبر ہیں اور خدا کی طرف سے آئے. اب ذرا غور کیے، سرکار نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار اسی طرح سے قیامت میں کرو جس طرح سے یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اس وقت اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شک شبہ ہو رہا ہے یا کوئی دقت ہو رہی ہے؟ جس طرح سے آج کے اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی دقت ہے، اسی طرح بلا شک و شبہ، بلا ریب، بلا کسی دقت و پریشانی کے تم قیامت میں خدا کو دیکھو گے. لیکن کیسے دیکھو گے؟ ویسے ہی کھاتے پیتے الچھرے اڑاتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے. پھر فرمایا سنیے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَنْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ پاک کا قیامت میں دیدار کرنا چاہتے ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے تمہیں یہ 2 نمازیں مغلوب نہ کریں. تمہیں یہ 2 نمازیں، مطلب یہ 2 نمازیں تمہاری قضا نہ ہو. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ 2 نمازیں قضا مت ہونے دینا. فَفَلُوا، تو یہ کام کرتے رہنا. فجر پابندی سے ادا کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اثر چھوڑ دی جائے یا مطلب زور چھوڑ دی جائے. کیونکہ فجر جو ہوتی ہے وہ سو کر اٹھ کر پڑھ جاتی ہے. اس وقت نیند، غنودگی اور سستی کا عالم ہوتا ہے، اور اثر مصروفیت کا وقت ہوتا ہے.
اثر مصروفیت انسان کے آفس دکان بڑھانے کا وقت ہوتا ہے، کاروبار سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، ہمہ ہمی کا وقت ہوتا ہے. پھر اپنے قول، اللہ پاک کے پیارے حبیب جب کوئی بات، کوئی حکم، کوئی ارشاد فرماتے تھے تو اپنے قول کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے. ثم قرأ وسبح بحمدہ، کہتے کوئی اس میں یہ نہیں. لیکن آج کتنے ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب، لمبے لمبے سفر، بڑے بڑے اخراجات چلے جا رہے ہیں جناب. معلوم ہو رہا ہے بہت بڑی مہم سر کرنے جا رہے ہیں. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، لیکن نمازیں غائب ہیں، اور بڑے بڑے لمبے سفر کر رہے ہیں جناب. دین کو بدنام کر رہے ہیں، ملت کو بدنام کر رہے ہیں. جلوس ہیں، کاغر کے جلوس ہیں، مزاروں پہ بڑی بڑی لمبی دوڑیں ہو رہی ہیں. نبی فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لمبے لمبے اخراجات، پوری گاڑیاں جا رہی ہیں بھر بھر کے. بھئی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ جاتے، عمرہ لے لو، جیسے عمرہ لے لیجیے، عمرہ بہت ہے تو سنتی تو ہے، نماز فرض اہم الفرائض. عمرے کے لیے نمازیں قربان کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اب مزارات اور گاگر چادر کے جلوسوں میں، یا یہ جو مزاروں کے جلوس یا 12ویں کے جلوس لے لو، اس میں بھی نمازیں قضا کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ محرم اور چہلم کے یہ تماشے، ان میں نمازیں قضا کرنا کون سی عقل مندی، کون سا اسلام ہے؟ یہ طبعی اسلام سے ہو سکتا ہے لیکن نبوی اسلام نہیں ہے. الصلاۃ وصال کے وقت جو ملت کے لیے دو جملے نکلے تھے وہی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کے بعد آخری اللہم رفیق الاعلی. اللہم ادھر کے لیے دو باتیں تھیں، ادھر اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، رفیق اعلی کرو. کتاب الصلاۃ، محدثین ایک کتاب باب باندھتے ہیں، کتاب قائم کرتے ہیں. ہر حدیث کتاب میں کتاب الصلاۃ، تو اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے. اللہ پاک کے بھی فرماتے انا اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو عبوا. اللہ فرماتے اللہ پاک کے پیارے حبیب، مومن پر، منافق پر دو نمازیں بہت بھاری گزرتی ہیں. اگر ان دو نمازوں پہ آپ پر کوئی گناہ گزرا، جان لو کہیں نہ کہیں کوئی نفاق کی بو ہے. سن لیجیے، حدیث بتا رہی ہے، سرکار فرما رہے ہیں مومن پر عشاء کی نماز بھاری نہیں گزرتی ہے، مومن کے لیے فجر کی نماز بھاری نہیں ہوتی ہے. ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر سب نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء کی اور فجر کی ہوتی ہے. اور لوگوں کو معلوم ہو جائے ولو یعلمون ما فیہما، اللہ پاک نے ان دونوں نمازوں میں کیا کیا خیرات و برکات، حسنات دنیا کی رکھی ہیں، اور کیا کیا درجات قیامت کے رکھے، آخرت کے لیے رکھے. تو لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد، چلنے کی تاب نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، قدموں کے بل نہیں آ سکتے تو گھسٹتے ہوئے آئیں گے. لوگ کہتے ہیں مولانا اعلی حضرت اللہ اکبر، اس حدیث کی پوری آخری عمر میں بیان فرماتے ہیں علماء، آخری عمر میں اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو ایک ایسی بنا رکھی گئی تھی، چوکی کہہ لیجیے یا گاڑی کہہ لیجیے، کہ اس پہ بیٹھ کے آپ مسجد آتے تھے. تو ایک بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت جنہوں نے لکھی ہے کہ فجر میں وہ خادم نہیں آ پایا جو لے کے آتا تھا. پوری سراپا تصویر تھے مولانا احمد علی حدیث کی،
وہ خادم جو اس پہ لے کر کے آتا تھا وہ نہیں آ سکا. آج تک تو الیکٹرانک گاڑیاں بن گئی ہیں, حرم میں بھی لوگ ہوتے, ہر جگہ ہوتی ہیں. وہ زمانہ ایسا کہاں تھا؟ تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت جو تھے مسجد میں جماعت کے لیے گھسیٹتے ہوئے سورج کے برا رہے تھے, اور یہ پوری قوم نے بدنام کر دیا, ایک پوری جماعت نے بدنام کر دیا. اعلیٰ حضرت نام لگا رہے ہیں بیہودے مسلک اعلیٰ حضرت, اور نمازیں چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. نبی فرمایا لو یعلمون ما فیہما ما فیہما, ان دونوں نمازوں میں دنیا کی حسنات و برکات, خدا نے کتنی برکتیں رکھی ہیں, آخرت میں کیا کیا درجات ہیں ان نمازوں کے ادا کرنے والوں کے. اگر یہ پورا ثواب اور درجے معلوم ہو جائیں تو لوگ سرین کے بل گھس دونوں نمازوں میں آئے. مفسرین نے, محدثین نے, عارفین نے, صوفیاء نے بہت سے فوائد, نماز ادا کرنے کی بہت سی برکات, بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں, اور نماز ترک کرنے کے بہت سے نقصانات بیان فرمائے. سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ لوگ رزق کے لیے یقینی طور پر نمازیں تجارت کی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے, ملازمت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یقین کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. علماء نے فرمایا من کانا فی عمل اللہ کان اللہ فی عملہ, اس پر یقین کرو جو بندہ خدا کے کام میں لگتا ہے خدا بندے قدوس اس کے کام میں لگ جاتا ہے. جو بندہ بندی خدا کے کام میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں لگ جاتا ہے. کان اللہ فی عملہ. علماء نے بہت سے نماز کے فوائد اور برکتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی صحیح, غور کریے یہاں پر, اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ رزق کی تنگی مبتلا ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کی نماز میں خطا ہے. وعدہ ہے مصطفیٰ نے رحمت کا, خدا کا وعدہ ہے, یا تو اسے نماز میں حضور نہیں ہے یا اس کی نماز شریعت کے مطابق نہیں ہے. نبی کے سینکڑوں ارشادات سے یہ ثابت ہے کہ جو بندہ بندی اخلاص سے نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گھر سے رزق کی تنگی کی نوبت کو مر دیتا ہے. رزق کی تنگی نہیں رہتی, اس کے رزق میں, اس کی کمائی میں برکت ضرور ہوگی. اللہ پاک مولا کریم نماز کی برکت سے قبر کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے. قیامت میں نماز کی برکت سے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جس کا نامہ اعمال قیامت میں دائیں ہاتھ میں ملے وہ جنت میں جائے گا, اور خدا نہ کہتا جس کا الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا خیر نہیں. اس لیے ہم لوگ وضو کرتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں, دایاں ہاتھ دھلتے تو اللہم آتینی کتابی بیمینی ولا من وراء ظہری, اللہم لا توتینی کتابی شمالی ولا من ظہری بلا من وراء ظہری. اے اللہ میری کتاب سیدھے ہاتھ میں دینا قیامت میں, الٹے ہاتھ میں مت دینا. چوتھے یہ, تیسرے یہ کہ اللہ رب العزت مولا کریم کے کرم سے نمازی آدمی پل صراط پر آسانی سے اتر جائے گا, بجلی کی طرح چلا جائے گا. پانچویں یہ کہ وہ جنت میں بلا حساب جائے گا. اللہ اکبر. اور جو نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سستی سے یا غفلت سے, علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی برکت اٹھا لیتا ہے, ان کی گواہی کی برکت ختم کر دیتا ہے. جو صحیح معنی میں نماز ادا کرتے ہیں, قرآنی نماز ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو, ان کی پیشانیوں کو صالحین کی پیشانی بنا دیتا ہے. اور جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں, صحیح نہیں پڑھتے ہیں, تو وہ نمازی تو ہیں لیکن صالحین جیسی پیشانیاں نہیں ہوتی ہیں. اور بے نمازی آدمی کا کوئی عمل مقبول نہیں. اللہ وَيَكُونُ بَغِيضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ
جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ بالکل بغید ہوتا ہے، مبغوض ہوتا ہے. اور جب روح قبض کی جاتی ہے بے نمازی کی تو پیاسی حالت میں قبض کی جاتی ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے. یشق نظہ، اور اس کی روح کو سختی سے نکالا جاتا ہے. بے نمازی آدمی قبر کے عذاب کی سختی میں مبتلا ہوگا، مسئلوں کی سختی میں. مسئلہ جو منکر نکیر مسئلے سوال کرتے ہیں وہ سختی سے پوچھیں گے. اور قبر کو جیسے آج کل تو اتنے دل ہمارے کٹھور ہو گئے ہیں، اتنے دل کٹھور ہو گئے ہیں. پہلی بات تو اب ہمارے آج کل کے جو مقرر ہیں، خطیب ہیں، یہ قبر کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قوم بھی سننا نہیں چاہتی، قوم بھی چوگے چھکے سننا چاہتی ہے. اور اگر کوئی بیچارہ قبر کا ذکر، قبر کا عذاب یا قبر کے حالات، قبر کی کیفیات بیان کر دے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتی. ایک حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر اس حدیث کی راوی، اسما بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. یہ زبیر ابن عوام کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی یہ ماں ہیں، رسول اللہ کی سگی پھوپھی صفیہ کی بہو ہیں، یہ رسول اللہ کی سالی ہیں. یہ اسما بنت ابی بکر یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ایک دن قبر کے حالات بیان فرما رہے ہیں. جیسے اللہ پاک کے حبیب نے قبر کی حالات، قبر کی کیفیات، قبر کی تنہائی، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت اور منکر نکیر کی وہ منکر شکلیں اور عذاب کی سختی بیان کی تو صحابہ دہاڑے مار مار کر. تو ہم نے اس حدیث پہ یہ سمجھا، شرع میں نہیں تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم لوگ بیان کرتے تو کوئی ٹس سے نہیں کرتا. بات یہی تھی کہ وہاں بیان کرنے والا کون تھا، سننے والے کون تھے. قبر تاریکی تو فرماتے وہ ظلمت القبر، بے نمازی آدمی کی قبر میں تاریکی چھا جاتی ہے. نمازی کے بارے میں آیا ہے، مومن کے بارے میں آیا کہ اس کی قبر میں جنت کا نور آتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے، منور کر دیا جاتا ہے. یاتی ہے من ریحا و طیبہا، اور پھر اس کی قبر میں کھڑکی کھولی جاتی جنت کی، تو اس میں جنت کی خوشبوئیں، جنت کی بھینی بھینی ہوائیں آتی ہیں، بھینی بھینی خوشبوئیں اور بہت ہی مفید ہوائیں آتی ہیں. اور بے نمازی آدمی کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے. تنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے، آج کل تو بہت مشینیں ایسی ہو گئی ہیں، حتی تختلفا ضیق علیہ قبرہ، قبر کو ایسے تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہو ایسی مشینیں آ گئی کہ چیزوں کو پچکا دیا جاتا ہے، تو ایسے پچکا دیں، پچک جائے گا وہ. یہ پلائی لائی کی فیکٹریاں ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے بڑی بڑی موٹی چیزوں کو پچکا کر دیا. حتی تختلف اضلاعہ، اللہ قیامت میں عذاب حساب کی سختی میں. اور 12واں نقصان یہ ہے کہ خدا کا غضب مول، بے نمازی خدا کا غضب مول لے رہا ہے، دوزخ کا عذاب بڑھا رہا ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے امتی امت مرحومۃ وانما يدفع الله عنهم البلايا باخلاصهم وصلواتهم ودعائهم ودعائهم. اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ، رحم، مرحومہ نے محرم کی ہوئی، مرحومہ مانے ہم لوگ مرحوم کا مطلب مرحومہ کا مطلب رحم کی ہوئی. میری امت پر خدا نے رحم کیا ہے، امت مرحومہ ہے یہ. وَإِنَّمَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ بَلَايَا، اور میری امت سے اللہ پاک مولا کریم بلائیں دفع کرے گا بے اخلاصہم، ان کے اخلاص کی بنیاد پر، جو ان کے دلوں میں اخلاص پنہا ہے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے. وصلواتہم، ان کی نمازوں کی برکت سے، ودعائہم، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے، ودعفائہم، اور ان میں جو کمزور ہیں، کمزوروں فقیروں کی برکت سے.
اس لیے فقیروں کو، کمزوروں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو حقیر مت جانو. ارے ان کی برکت سے امیر محفوظ ہے. کمزوروں کی برکت سے امیر بلاؤں سے محفوظ ہے امیر. نظر حقارت سے مت دیکھو ان کو. تو اخلاص بڑی دولت ہے، نماز عظیم عبادت ہے، اور دعاؤں میں بہت تاثیر ہے، اور ضعیف لوگ تو امت کے لیے نعمت ہیں. اس امت کی ایک مرتبہ ایک حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن زید سے یہ روایت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے عرض کی، اے مولا کریم، اپنے حبیب کی امت کی کچھ نشانیاں بیان فرما ہم سے. جو تیرے حبیب ہیں، جو میرے مصدق ہوں گے، جن کا میں مبشر ہوں، جن کی میں بشارت دینے آیا ہوں، اے میرے مولا، اے میرے کریم، آخری نبی ہے تیرے، آخری امت ان کی آخری امت کے کچھ اوصاف، جو سچے امتی ہیں ان کے اوصاف، ان کی کچھ نشانیاں بیان فرما مولا. تو اللہ پاک مولا کریم کی طرف سے جواب آیا، اے عیسیٰ سنو، میرے حبیب کی امت میں کچھ ایسے پیارے نیک لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح یا ان کے مشابہ ہوں گے. کیسے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، ان کے مشابہ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو پیغمبروں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مشابہ ہوں گے، وہ میری تھوڑی روزی پر، تھوڑی بخشش پر، تھوڑی عطا پہ راضی ہو جایا کریں گے، شکوے نہیں کریں گے. جتنا انہیں عطا ہوگا اس پر وہ راضی ہو جایا کریں گے. اور میری طرف سے بدلہ یہ ہوگا کہ میں ان کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جایا کروں گا. جب وہ میری تھوڑی عطا پہ راضی ہوں گے تو ان کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. اور عیسیٰ، تم جس امت کی بات کر رہے ہو، آدم کی امت نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، شیس کی امت نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، ادریس کی امت نے بھی، سب کا تو یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ. سب نبی اسی دعوے کے لے کے آئے تھے. تو عیسیٰ، جس امت کی آپ بات کر رہے ہو، آج تک میرے حبیب کی امت نے جتنا لا الہ الا اللہ، یا اتنا ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ جاری، کسی بھی امت کی زبان پر اتنا لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہوا جتنا ان کی زبان پہ جاری ہوگا. ظاہر بات ہے آپ کی امت کی صفائی بہت زیادہ قیامت میں ہوگی، آپ کی امت کی صفائی بہت زیادہ قیامت میں ہوگی. اور جتنی کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر ورد اس امت نے کیا ہے. اور چوتھی علامت اور بیان فرمائی، اے عیسیٰ سنو، کسی بھی نبی کی امت کی اتنی گردنیں میری بارگاہ میں نہیں جھکی جتنی گردنیں میرے حبیب کی امت کی میری بارگاہ میں جھکیں. آپ چاہے اہل توریت کو دیکھو، چاہے اہل انجیل کو دیکھو، یا اور کسی. اور پانچواں وصف، یہ شان صحابہ اور اہل بیت سے دیکھنے میں آتی ہے. پانچواں وصف فرمایا، اے عیسیٰ سنو، کسی بھی امت نے اپنے نبی سے اتنا عشق اور اتنا ادب نہیں کیا جتنی میرے حبیب کی امت اپنے نبی کا ادب ان سے عشق کرے گی. آج بھی لوگ، صحابہ تو مثال تھے ادب میں، عشق و ادب کی مثال تھے. وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہے، عشق اور ادب کے لیے. ارے گھر خاندان کے لوگ کہاں اپنے چھوٹوں ادب کرتے ہیں؟ جیسے عباس ابن عبد المطلب کا ادب دکھاؤں، ادب سگے چچا دوسروں کو چھوڑیے، ابو بکر کا ادب چھوڑو، چلو چچا نہیں تھے،
عمر کا چھوڑو ادب, عثمان کا چھوڑو ادب, ابو ہریرہ کا چھوڑو ادب, انصار و مہاجرین کا ادب چھوڑو. میں سگے چچا کی ادب کی بات کر رہا ہوں. عمر میں بھی 2 سال زائد ہیں. ادب کا عالم یہ تھا جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب تم بڑے ہو یا رسول اللہ, تو کہتے بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں, بڑے تو رسول اللہ ہی ہے, بس میں 2 سال پہلے دنیا میں رسول اللہ سے آیا. یہ نہیں کہتے میں رسول اللہ سے بڑا ہوں. عباس ابن عبد المطلب سے سگے چچا تھے. کوئی پوچھتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ, تو کہتے بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں. سگے بھتیجے. بزرگی باقلس نب سال تمنگری بدلس نب مال. شیخ سعدی فرماتے ہیں تمنگری بدلس نب مال, مالداری دل سے تعلق رکھتی ہے, مال کی کثرت سے نہیں رکھتی ہے. اور بزرگی بڑپن کا تعلق بھی عقل و شعور, ایمان و یقین سے ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر اور نبی سے بڑا امت میں کوئی نہیں ہوتا. ابو بکر بس کتنے عمر میں 2-2.5 سال تو چھوٹے تھے بس, اور 16 سال کی عمر سے دوستی ہو گئی رسول اللہ سے. ہزار بات ہے, 16 سال کی عمر سے دوستی ہو گئی. اعلان نبوت رسول اللہ 40 سال کی عمر میں کیا تھا, اور دوستی 16 سال کی عمر سے ہو گئی تھی. تو کتنے پرانے دوست تھے. لیکن ایمان لانے کے بعد ادب کا عالم, شعور کا عالم, لیاقت کا عالم, کہ ایک قبیلے میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے رسول اللہ, ساتھ میں ابو بکر کوئی نہیں. قبیلے والے سنتے تھے ہاں رسول اللہ ہیں, محمد رسول اللہ کوئی پیدا ہوئے خدا کے, رسول پیدا ہوئے خدا کے, دیکھا نہیں تھا. ابو بکر ساتھ میں ہے, رسول اللہ کے ساتھ گئے. اب قبیلے والے چونکہ ابو بکر تھوڑا مشابہت بھی رکھتے تھے, تو اب وہ قبائل کے لوگ, قبائل کے بوڑھے بزرگ جوان باشعور لوگ تمیز نہیں کر پا رہے تھے آیا اس میں نبی کون ہے, امتی کون ہے, آقا کون ہے, غلام کون ہے. کہ نبی کا ادب ہم نبی کی طرح کریں اور امتی کا ادب امتی کی طرح کریں, نبی کو نبی کی طرح مانیں, آقا کو آقا کی طرح, غلام کو غلام کی طرح. سمجھ نہیں پا رہے تھے اس میں کون نبی ہے کون امتی ہے. لیکن ابو بکر نے اپنی عقل سے تاڑ لیا کہ یہ, ابو بکر فوراً اٹھے, پنکھا لیا اور رسول اللہ پر جھلنے لگے. یہ نہیں کہا کہ میں غلام ہوں, یہ آقا بتا دیا عمل سے, اور پنکھا جھل لگے. دیکھو کہ یہ نبی ہے, میں غلام ہوں, یہ آقا ہے, میں امتی ہوں, یہ آقا ہے. اور صحابہ کا ادب و عشق, اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کے عشق کا تو عالم یہ تھا کہ سنن متوارب روابطہ کے علاوہ جو طبعی عادتیں تھیں ان کی بھی نقل کیا کرتے تھے. اب ان 5 نمازوں کی ایک اور بات, حضرت امام قتادہ سے ایک حدیث مروی ہے. امام قتادہ وہ حضرت دانیہ علیہ السلام کا ایک واقعہ روایت کرتے ہیں. حضرت دانیہ علیہ السلام نے اس امت کے اوصاف بیان کیے, اس امت کی تعریف. توریت, انجیل, زبور, ان آسمانی کتابوں میں اس امت کے نبی کی جو تعریفات, جو توصیفات, جو اوصاف بیان کیے وہ تو یہودیوں نے, اسرائیل نصاری نے چھپا دیے. تو حضرت دانیہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس امت کی تعریف کرتے ہوئے کہ اس امت کو جو نماز عشاء ملی اس میں کیا برکت ہے, جو نماز فجر ملی اس میں کیا برکت ہے, جو ظہر ملی اس میں کیا خیرات و حسنات ہیں, جو عصر ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں, جو مغرب ہے اس میں کیا کیا بھلائیاں ہیں, کتنی بلائیں دفع ہوتی ہیں, کتنی مصیبتیں آفتیں ٹلتی ہیں. حضرت دانیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز عطا کی ہے. اگر نوح کی امت اس نماز کو ادا کر لیتی تو اس پہ سیلاب نہیں آتا. فرمایا نوح کی امت کو اگر امت نوح نماز ظہر ادا کرتی تو ان پہ جو طوفان آیا تھا, پانی کا سیلاب آیا تھا, وہ نہیں آتا. لو صلاح قوم نوح ما غرقوا. اللہ
اور فرمایا ہے لوگوں محمد مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خدا نے عصر کی نماز عطا کی ہے. لو صلی قوم عاد، اگر قوم عاد جو ہود کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کی، اگر قوم عاد عصر کی نماز ادا کر لیتی تو اس پر طوفان ہوا کا نہیں آتا. ان پر ہوا کا طوفان آیا تھا. صالح کی امت، صالح علیہ السلام کی امت تھی وہ. اور مغرب کی نماز ادا نہ کرنے پر ہود کی امت کو عذاب آیا تھا. فرمایا ہے دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نے رحمت کی امت کو خدا نے مغرب کی نماز ادا کی ہے. یہ عطا کی اگر ہود کی امت مغرب پڑھ لیتی تو عذاب نہیں آتا. اور اے لوگوں محمد مصطفیٰ نے رحمت کی امت کو خدا نے ایک نماز ادا کی ہے. اگر ابراہیم کی امت جو بابل میں تھی، یا ابراہیم کی امت جو لوط علیہ السلام کی امت بھی تھی، اگر یہ لوط کی امت فجر کی نماز ادا کر لیتی تو ان پر جو پتھر برسے تھے، جو پتھر برسائے گئے تھے وہ نہیں آتا. کہیں چنگھاڑ تھی، کہیں پانی کا طوفان، کہیں کسی کا سیلاب، کہیں کسی کا سیلاب، پتھروں کی بارش. اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ان تمام شریعتوں کی نمازیں عطا کی. نوح کی شریعت اس میں ہے، ہود کی شریعت اس میں ہے، صالح کی شریعت اس میں ہے، ابراہیم کی شریعت اس میں ہے، اینس کا شرع اس میں ہے. ان تمام شریعتوں کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کو صلاۃ معراجی جو حضور کی نماز تھی، نماز عشاء عطا فرمائی. اور ایک نماز اور اس امت کو جسے صلاۃ ملائکہ کہتے ہیں، عشاء کے بعد جو ہم 3 وتر پڑھتے ہیں، اسے صلاۃ ملائکہ کہا جاتا ہے. عشاء کی نماز صلاۃ معراجی ہے جو خاص مصطفیٰ رحمت کو معراج کی سب عطا کی، وہ ہم ادا کرتے ہیں. اور وتر عشاء کے بعد 3 ادا کرتے ہیں، یہ صلاۃ ملائکہ کہلاتی ہے. اور ایک نماز اور ہے جو امت پر فرض نہیں ہے، صلاۃ لامکانی، جو خوش قسمت انسان تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ صلاۃ لامکانی. یہ صلاۃ لامکانی ہے. انہی چیزوں کا ذکر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لعلک ترضی، ان 5 اوقات میں پیارے حبیب ادا کرو. خطاب تو رسول اللہ سے تو ادا کرتے ہی تھے، مراد امت ہے کہ ادا کرتے رہو. اتنی خیرات ہیں، اتنی حسنات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنے نقصانات سے محفوظ رہو گے. دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، عقبہ بھی تمہاری اچھی ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ایک طبعی چیز ہے انسان میں، ایک فطری چیز جو انسان میں ہے، نمازوں میں دل کیسے لگے، نمازوں میں سکون کیسے حاصل ہو، ایک فطری کمزوری ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. انسان کی ایک فطری کمزوری ہے ہر انسان کی کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت دیکھ کر، دوسرے کی عزت دیکھ کر، دوسرے کا دوسرے کی دولت دیکھ کر اس کے اندر رشک پیدا ہوتا ہے، کبھی حسد پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتا ہے، حوث پیدا ہوتا ہے. اب اس کا علاج کیا جا رہا ہے. روحانی علاج بھی ہے اس میں اور جسمانی علاج بھی ہے اس میں. خطاب تو بظاہر اللہ پاک کے پیارے حبیب کو ہے، لیکن رسول اللہ نے کبھی کسی کے مال کو للچائی نظروں سے نہیں دیکھا. الخطاب بہی رسول اللہ، لیکن مراد بہی امت، اس سے ہم لوگ مراد. اے سنتا ہے، اے مخاطب، اے لالچی، اے حریص سنتا ہے، اے غافل سنتا ہے. اب اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو عرض کی جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.